پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندگان نے اسمبلیوں سے استعفی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم اس معاہدے کو آنر کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ہے اور اسی میں خوبصورتی ہے، اس ایوان کی بھی خوبصورتی ہے اور ہمارا مستقبل بھی اسی میں پنہاں ہے۔ معافی مانگیں گے تو ہم غور کریں گے کہ ان کو معاف کرنا ہے یا اٹھا کے باہر بھیجنا ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے۔ اسپیکر صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دے آر اسٹرینجرز ان دی پارلیمنٹ، اجنبی لوگ، نامحرم لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، کیونکہ یہ استعفے طلاق کی طرح ہوتے ہیں، 3 طلاقوں کی طرح دے دیے تو منظور ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اگر ہم پبلک میں جا کے یہ کہیں کہ ہم ایلیگیشن ہماری بھی ابھی بھی ہیں تو وہ نہیں ہیں، they stand withdrawn according to this agreement۔ اگر ہم کہیں کہ جی میاں نواز شریف معافی مانگے تو مجھے افسوس ہوا، بجائے کہ ان کی ہیوملٹی کو، ان کی ہمبلنس کو آپ اپریشیٹ کریں، وہ کس دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24۔ عارف نظامی صاحب السلام علیکم جناب۔ آج تو آپ کا لمبا دن رہا، آپ کے کزن فوج اسلام آباد گئے، واپس آئے بھائی، روڈی ٹریول کی؟ آپ چلے، میں نے کہا پروگرام تو کرنا ہی ہے، واپس آ گئے۔ تو فلڈ تو نہیں تھا راستے میں؟ کوئی فلڈ ہے راستے میں، میں نے دیکھا چناب وغیرہ راوی خاصے فلڈ میں۔ ملک میں افراتفری کا فلڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہماری توجہ تو افراتفری کے فلڈ ہے، دوسری طرف ابھی نہیں ہے میرے خیال سے۔ اچھا، وہ مرن لوگ۔ یہ بھی آپ نے دیکھا جو مونٹاج چل رہا تھا، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ یعنی عجیب ستم ظریفی ہے کہ اگر دیکھیں آپ دھرنے کے عروج کے جو فوٹیج ہے تو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے للکار رہے ہیں آج، اور اس وقت بالکل کیا نام ہے جو حکمران جماعت پی ایم ایل این کیو این جو ہے وہ بھیگی بلی بنی ہوئی ہے۔ آج پی ایم ایل این کے بعد ذرا ڈیفینسو پہ، آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی سلو جو ہے نا باتیں کی، ویسے آپ کو پتہ ہی ہوگا آج کل یہ پیگی بلی بنے ہیں۔ ہاں مثلا انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں اگر سمجھتا ہے کہ ہم ممبر نہیں رہے تو تلوار نہ لٹکائیں، بلکہ ابھی فیصلہ کر رہے ہیں ہم، یہ پیگی بلی نہیں، یہ تو بڑا دلیری کا کہ گیلری میں چلے جاتے ہیں ہم۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ طرح تو نہیں ہے جو پہلے والا تھا، لیکن اصولی طور پہ اور سیاسی طور پہ ٹھیک بات ہے ان کی کہ یہ جے او اے ایف یا ایم کیو ایم اپنا لطف ڈال رہے ہیں۔ یہ ان کے ہمارے بڑے پرومیننٹ لائر، بڑے پاکستان کے ممتاز قانون حامد خان جو کینڈیڈیٹ تھے 1 to 5 سے، لاہور سے پی ٹی آئی کے، اور ان کا اپنا ایک گروپ ہے پورے ملک میں اور ان کی خدمات ہے، تو ان کو ہم نے ضمانت دیا، وہ ٹیلی فون پر ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، وہ جوائن کر لیں۔ حامد خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چودھری صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ فی الحال تو میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی ان کو، کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا میرے خیال سے۔ نہیں، مجھے تو آ رہی حامد ہے۔ خان سے ہم بات کریں گے، بلکہ میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے کہ یار یہ قانونی حیثیت اب کیا ہے یہ ممبرز کی، اگر صحیح معنوں میں آپ یہ بات کریں۔ نہیں، وہ ہمارے قائد محترم ہے الطاف حسین ایم کے ایم کے، لنڈن سے، جو آپ کو پتہ ہے، تو وہ انہوں نے آج بیان دیا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکے۔ یہ دوبارہ لائن پہ ہیں حامد خان صاحب۔ حامد صاحب آواز آ رہی تو انہوں؟ جی السلام علیکم نظامی صاحب، کیسے مزاج نے؟ آپ سنائیے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا حامد صاحب، یہ غلام حسین صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ تانوں آواز آ رہی ہے؟ آواز تھوڑی بہت آپ کو آ رہی ہے ہماری؟ جی مجھے تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حامد خان صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بڑا آپ کا ایک مخصوص نقطہ نگاہ ہے کہ جی یہ ساری خرابی جو ہے یہ ہے کہ ہمارا وکیل اچھا نہیں تھا، جہانگیر ترین صاحب سے خاصے آپ ان کی جو نظریہ ضرورت کی بات ہے اس میں بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس معاملے میں ایک تو یہ بات بتائیں کہ آپ کیوں پروسیس سے باہر تھے، نمبر 1، اور 2 کیا اس معاملے میں اصل ذمہ داری جو ہے
وہ عمران خان صاحب پر عائد نہیں ہوتی کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اور میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے الزامات غلط نہیں تھے، البتہ ہماری جو لیگل ٹیم تھی وہ اس کو ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، یہ بات کی تھی۔ اس میں ہم نے حفیظ پیرزادے کے بارے میں کوئی بات نہیں، وہ محترم ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے بہت پرانے کولیگ اور دوست ہیں، انہوں نے جو کچھ ان کو ہم نے مٹیریل دیا اس کے مطابق جو وہ بیسٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن ہم نے ہی مٹیریل جو ان کو پرووائڈ کیا وہ ناکافی تھا اور وہ ریلیونٹ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ جو تھا یہ کریٹیکل ایشوز کو ایڈریس کر رہا تھا جیسے کہ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ تو نہ صرف اس میں صرف ہماری لیگل ٹیم کی کمزوری نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم کی بھی کمزوری ہے، اس میں پی ایم ایل کیو کی بھی کمزوری ہے، انہوں نے بھی تو اپنی لیگل ٹیم لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا تھا، اس طرح سے جماعت اسلامی کی لیگل ٹیم کی بھی کمزوری ہے، لیکن ہم پر برڈن اس لیے زیادہ پڑ گیا کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا اور ہم نے ایم او یو لکھا تھا اور ہمارے انسسٹنس کی وجہ سے آرڈیننس آیا تھا، اس لیے ہم پر زیادہ بڑا برڈن ڈال دیا گیا کیونکہ ہم اس بات کے دائی تھے۔ حامد خان تو صاحب ورنہ تو اگر آپ وکیل ہوتے، آپ آفٹر آل بڑے سینئر رہنمایا لاہور سے، الیکشن بھی لڑا آپ نے، آپ کی لیگل جو آپ کی ایکومن ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ تو میرے ہمسائے بھی ہیں لاہور میں، آپ کو پتہ ہے لین اینڈ مفتی میں 3 سال آپ سے تعلق رہا، تو اس کے باوجود آپ اس پروسیس سے باہر رہے، اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ڈیفرنٹلی کہ آپ کہہ رہے ہیں کیس اچھا تھا لیکن لڑا نہیں ٹھیک گیا، یہ ہم نے پرووائڈ نہیں کیا؟ صحیح ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ جی دیکھیے نا، بات یہ تھی کہ یہاں پر ہم نے نان لائرز پر ریلائی کر لیا اپنی لیگل ٹیم، جن کو ریلیونس وغیرہ کا پتہ نہیں تھا، اور اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہم ہائی لائٹ کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر میرے ٹرائبونل نے فیصلہ دیا ہے جس میں ڈی سیٹ کیا میرے اوپوننٹ کو، اور کہا ہے کہ میرے حلقے میں بہت ساری بے ضابطگیاں اور غیر قانونی حرکتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کالعدم ہو گیا۔ اگر اس کو ٹھیک طرح پڑھ لیا جاتا تو شاید اس میں سے بھی بہت سے کلو نکل سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کیس پریزنٹ ہوتا، اس کا ریلیونٹ ایویڈنس آیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ نتیجہ مختلف ہوتا۔ حامد خان صاحب، آپ کا جو مقام مرتبہ ہے نا قانون کی دنیا میں اور سیاست اور اخلاقیات اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے is second to none. I am very fond of you. لیکن آپ یعنی مطلب ہے، اور آپ نے بڑی جدوجہد کی ہے، اور آپ نے برے وقت میں افتخار چودھری کو جب ایک ڈکٹیٹر نے وہاں سے غیر آئینی کا اور غیر اخلاقی طور پر وہاں سے برطرف کرایا تھا چیف جسٹس کے عہدے پر، تو وہ آپ کا ہی گروپ تھا جس نے یعنی بے مثال جدوجہد کی، اور اس تاریخی جدوجہد کے نتیجے میں ایک برطرف شدہ چیف جسٹس جو بحال ہو سکے، تو یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں with all the authority at my command، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر 5000 گنا زیادہ وہاں کیسز لے کے آ جاتے، اور حامد خان اور اس کے علاوہ 1500 اور بھی بڑے بڑے وکیل ہوتے، تو ان ججوں نے جو رپورٹ بھیجی ہے، کیونکہ جو انہوں نے وہاں میں نے پڑھا ہے، I am not a lawyer، میں نے جو پڑھا ہے کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، سارا کچھ غلط ہے لیکن دھاندلی نہیں ہوئی۔ اور یہ کس قسم کی رپورٹ ہے؟ خان صاحب، آپ اپنے گھر میں ایسے ہی اپنے سیاسی اختلافات کو چھوڑیں۔ نمبر 1، یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے ملک کے ساتھ، اس قدر مایوسی اور بادلی پھیلی ہوئی ہے کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو ہے نظام ہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ یہاں کوئی بندے کا اب اعتبار نہیں رہ گیا الیکشن پر۔ کس کو نہیں پتا کہ لاہور میں کیا ہوا ہے الیکشن میں، پنجاب میں کیا ہوا ہے، سندھ میں کیا ہوا ہے، سارے الیکشن ریگ تھے، اس کے باوجود جناب، اور لکھ کے کہ یہ چیزیں ساری تھیں لیکن دھاندلی کوئی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ٹھیک پیش نہیں کیا کیس۔ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں چوہدری صاحب، اس کا میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دن دہاڑے ایک بازار میں قتل ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، قتل ہونے والے مقتول کو بھی اور قاتل کو بھی۔
لیکن بعد میں عدالت میں کوئی گواہ نہیں پیش کیا جاتا، پروسیکیوشن بالکل فیل ہو جاتی ہے قتل ثابت کرنے میں، اور وہ شخص جس کو دنیا نے قتل کرتے دیکھا ہے وہ بری ہو کے نکل آتا ہے. تو اس میں آپ کس کو بلیم کریں گے؟ آپ ان کو بلیم کریں گے جنہوں نے پروسیکیوشن ٹھیک نہیں کی. عدالت تو مجبور ہے، وہ تو ایویڈنس میں جاتی ہے. تو اس لیے ہی میں یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں تک دھاندلی کا تعلق ہے دنیا ساری کی ہے. چوئی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تو میرے حلقے میں بھی تشریف لائے تھے، میرا انٹرویو بھی لیا تھا، ہمارا بھی تو اور ووٹ میرے آپ نے حلقے ضائع میں کرایا ہے. میکسیمم دھاندلی ہوئی ہے. نہیں جی میں نے تو نہیں، میرے مخالف نے کروایا ہے. اور دیکھیے میں نے اس کی پوری لڑائی لڑی ہے، لیگل بیٹل. ایک ہی کیس میں پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ ویکیٹ ہوئی ہے، وہ میرے کیس میں ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ہم نے بہت پروفیشنلی اس کیس کو لڑا. آپ کہتے ہیں انہوں نے یہاں پروفیشنلی ہم لڑتے. 130 کا وہ چونکہ سبجیکٹ ہے سپریم کورٹ میں، لہذا اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. خان صاحب میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہوں گا دیکھیے کہ غلام وہ حسن ٹھیک صاحب ہے، کے وہ جذبات انہوں کی نے جگہ پہ- کنسیڈر نہیں کرنا تھا کہ سب جوڈس میٹر ہے، لیکن اس میں جو ہمیں نشانیاں ملی تو تھی بھائی یا جو جاجی تو آپ ہی ملی تھی ہیں. وہ تو ہم پیش کر سکتے تھے نا. نہیں لیکن حامد صاحب یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ کیونکہ بڑے پرومیننٹ جورسٹ ہیں، یہ خان صاحب نے کہا اور یہ ٹی او آر میں بھی ہم نے لکھا، یہ ٹی او آر جب بنے تھے تو اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ شاید ان کو مختلف انداز میں کرتے، شاید آپ اس میں بھی انوالو نہیں تھے. اب جب ٹی او آر بن گئے ہاں تو اس کے بعد آپ اس کو فیصلے کو صدق دلی سے تسلیم کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی سیاسی اپروچ کیوں نہیں لیتی، صرف ایک یہ کہہ دینا کہ جی یہ جج جو ہیں یہ تو ادھار کھائے بیٹھے تھے اور یہ ججوں کو اپنا کام یہ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں. یہ چلے آپ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے یہ ہیں، موقع آپ ان کی پارٹی کے جذبات کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں نا، کافی حد تک وہ بھی کہتے ہیں. تو مقصد ہے کہ آیا یہ وقت اگر کہ 2-2.5 سال پی ٹی آئی نے دھاندلی میں ضائع کر دیے ہیں، اب کو آگے چلیں اس ملک کے اندر کوئی سیاسی سٹینڈ لیں. اب یہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ قومی اسمبلی میں دیکھیں، اب یہ جو ایم کیو ایم نے اور جے یو ایف نے شرارت کی ہے کہ جی یہ ان لوگوں کو انسیٹ کیا جائے، اور کل میاں نواز شریف نے پارلیمنٹری رہنماؤں کا اجلاس بھی بلایا ہے ایمرجنسی، شاید اس پہ بات بھی ہوگی، کچھ انتخابی اصلاحات کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ پی ایم ایل این اس کو ختم بھی کر سکتی تھی آج ہی، لیکن انہوں نے اس کو 4 اگست کا ٹائم دیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے زخموں پر نقاشی بھی کر رہی ہے اپوزیشن، حکومت بھی، اور آپ کے کان ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے بیانات کے ذریعے آپ ذرا بیلنس بات کرتے ہیں، باقی تو کہتے ہیں جی یہ سارا وہی ہم سے زیادتی ہے، ہم خان صاحب کی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے، خان صاحب کریں یا نہ کریں ہم کرتے ایکسیپٹ رزلٹ کو. نہیں یہ دیکھیں نا اب لوگ تو کیا یہ جی مطلب جیسے الیکشن کرایا 2013 کا، آئیڈیلی یہی ہم یہاں ہمارا سسٹم ہے کہ بار بار یہ آف ہو جاتا. ہاں اب دیکھیے نا، اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے یار کا بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ معافی مانگے جا کے، یہ بھی انہوں نے کہا، لیکن ڈار صاحب ایک بیلنس پوزیشن بھی لے رہے ہیں، یار اس کا پارلیمنٹ سے باہر حل تلاش کر لیا جائے گا. تو کوئی لگتا ہے کہ حکومت کچھ اس معاملے میں کوئی پی ٹی آئی اس کو مکمکا کرنا چاہتی ہے آئندہ چند دنوں میں؟ نہیں حکومت کا میں ضرور کہوں گا، وہ میری جو ریزرویشن ہے یا جو میں اپنا وہ وقتاً فوقتاً وائی تباہی کرتا رہا تو اس کو چھوڑیں. لیکن یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، اسحاق ڈار اور چوئی نثار اور خواجہ آصف ان لوگوں کا رویہ انتہائی سیاسی اور معقول رویہ انہوں نے اپنایا. کچھ اور جو لوگ ہیں ان کے کام ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اور وہ الطاف حسین صاحب نے فرمایا ان کو اٹھا کے باہر پھینک. بھائی یہ کون سے مسئلے کا حل ہے بھائی؟ تو آپ کا اگر آپ میں صحیح سمجھا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ایک سیاسی رویہ جو اپنائے ہوئے اس وقت. اچھا یہ ان کا رویہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. جو خرابی ہے مجھے یہ خوف ہے کہ آیا وہ جو ریپیٹ آف 2013 نہ ہو جائے. مئی کے جو الیکشن تھے اس سے کھلی چھٹی مل گئی ہے جرائم پیشہ لوگوں کو کہ الیکشن چرائیں یا جو مرضی کرتے پھرے، کسی نے پوچھنا نہیں، فری فار آل. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کے اوپر آپ اور خان صاحب اگر واپس آ جائیں لائن پر تو بریک کے شارٹ بریک.
ویلکم بیک. حامد خان صاحب لائن پر ہیں؟ جی بالکل حاضر ہوں. خان صاحب یہ جو آپ لوگوں نے اس وقت شوق میں استعفے دے دیے تھے جو غیر سیاسی فیصلہ تھا تو اب آپ یعنی بڑے بے آبرو ہو کر اس کلچے سے ہم نکلے تو اب اس بے آبروئی کے عالم میں وہاں پارلیمنٹ میں کیا لینے جاتے ہیں؟ کیا کرے یار, کوئی آگے خدا کا خوف کرے, گھروں کو ان کو اپنے ممبرز کو لے کے جائے. آپ کا کیس ہی کوئی نہیں ہے. جی دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بے آبرو ہو کے کوچے سے نہیں نکلے, ہم بے آبرو ہو کر کوچے میں داخل ہوئے اور واپس وہاں پر. تو اس لیے بہر صورت میں بھی اس چیز کا میں سمجھتا تھا کہ دیکھیں الیکشنز میں پھر سے جانا ان کنسٹیٹوئنسی میں ایک لمبی ایکسرسائز ہوگی. ہمارے لوگ ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی ذرا زیادتی ہو گئی تھی جو ہم نے جلدی میں فیصلہ کر کے انہیں کہا ریزگنیشن دے دو اور انہوں نے ہمارے ساتھ کھیلنی شروع کر دی. ریزگنیشن لے کے رکھ لیے کہ ہم نے کھولے نہیں. آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ممبر اسمبلی کا اسپیکر کو اپنا ریزگنیشن پیش کر دیتا ہے اسی مومنٹ اسی وقت وہ جو ہے وہ بوسر ہو جاتا ہے. اب انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلنی شروع کر دی, رکھ لیے ہم دیکھیں گے, ابھی ہم نے دیکھا نہیں, ابھی ہم نے لفافے کھولے نہیں. تو اس طرح کر کے انہوں نے وقت گزارا تاکہ اس کو ہمارے خلاف ایک لیور کے طور پہ استعمال کریں. بہر صورت چونکہ ایک پر جوڈیشل کمیشن کی پر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا مین مطالبہ تھا, مانا گیا ہے تو آپ جائیے جا کے ایوان میں اپنا کردار ادا کیجئے. تو ہم اس وقت چلے گیا اور ہمیں 2-1 آدمی تو رکھے تھے اس کام کے لیے کہ ہمیں طرح طرح کی سنائیں, لیکن مین کی لیڈرشپ انکلوڈنگ میاں نواز شریف ہمیں انہوں نے ویلکم کیا اور کہا کہ بڑا اچھا ہوا واپس آ گیا. اپوزیشن کے بھی جتنے اس وقت لوگ وہاں بیٹھے تھے بارنگ 1 یا 2 ان سب نے بھی ہمیں ویلکم کیا. کوشچن کے آیا اسمبلی میں ہم جا سکتے تھے کہ نہیں, ویلکم تھا. وہ یہ دوگلی پالیسی ہے نا ان کی, کسی کو کہتے تم نے گالیاں دینی ہیں, کسی کو کہتے ہیں تو ویلکم کرو. یہ میں اصلی یہ کرتا ہوں کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے. آج بھی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گڑے مردے نہیں اکھاڑیں گے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو سگیسٹی کے ساتھ رہوں گا. اچھی بات ہے, لیکن آپ 5-7 آدمی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں سب کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ دوگلی پالیسی تو ان کی ہے ہمیشہ سے. اس وقت بھی یہ جان بوجھ کے انہوں نے موشن کیا کہ چلیے آج نہیں ووٹنگ کرنی 7 دن بعد کریں گے تاکہ ان کے سر پہ لڑکتی تلوار رہے, ان کو جس حد تک ہم تنگ کر سکیں ہم تنگ کریں. یہ بڑی واضح ہے. خدا کلامی معاف ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جے او ایف یا ایم کیو ایم کا سٹینڈ ہے لیگلی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ہے وہ مٹی پر اپروچ کے تحت تو چلے گئے واپس, لیکن عملی طور پر لیگلی اسپیکنگ دے آر نو لانگر ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی. نہیں میں سمجھتا ہوں لیگلی یہ پوزیشن ہے. فوری جب واپس گئے تھے اس وقت اگر یہ موشن ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی. جب آپ نے ایک دفعہ ان کو قبول کر لیا اور یہ معاملہ جو ہے اس آگے گزر گیا, کیونکہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں اسمبلی کے ساتھ اس شخص کو جو اتنے دن غیر وجہ کے غیر حاضر رہا ہو اسمبلی کی ممبرشپ سے محروم کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی کوئی وقت ہوتا ہے نا, جب آپ جاتے ہیں واپس تو آپ کو ہفتے 10 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ انہیں گئے ہوئے 6 مہینے ہو گیا آج آپ فیصلہ کرنا شروع کر. صرف تنگ کرنے والی بات آ گئی. اب قانونی کوئی ایسی ان کے پاس جواز نہیں رہا کہ اب اس سٹیج پر اس ایشو کو کھڑا کرتے. جب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے, جب ہم صاف ہو گئے ہیں, اب ہم آپ کو تنگ کریں گے. یہ ہے ان کا رویہ. حامد خان صاحب معاف کرنا, میرا تو یہ موقف رہا ہے اور میں نے بڑا اس پر کوئی پسند کرے یا نہ کرے میں نے کہا کہ جتنی بڑی موومنٹ پی ٹی آئی کی چیئرمین عمران خان نے چلائی ہے اس پاکستان میں آج تک پچھلی 50 سال میں تو ہمیں نظر نہیں آئی. اتنی پاپولیرٹی اور اتنی پاور اور اتنے صاف اور دیانتداری کا کردار رکھنے والے شخصیت کے ارد گرد اتنی بڑی قوت جمع ہو جائے. لیکن آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ خان صاحب نے پچھلے سال کے دوران دھرنے ہوں یا دھرنے کے بعد کے واقعات ہوں اس طرح پیج در پیج جو پالیسیاں اپنائی اور جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا,
اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی صورت میں. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ عمران خان جو جن کا کوئی پرسنل اینگل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری نااہلی اور ناکامی ہے, میں پارٹی کی صدارت اور سیاست سے دستبردار ہوتا ہوں. احمد خان اور جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اور ساری پارٹی اور جس کو مرضی اپنا لیڈر بنا لے, آئی ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور. یہ نہیں ہوا. آپ اب قانونی موشگافیاں اور اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے. اب آپ رحم طلب نظروں سے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کرے. وہ پاکستانی کروڑوں جو آپ کو یعنی ہر چیز کے لیے آپ کی طرف دے رہے ہیں, وہ ان کی مایوسی کا علاج کس نے کرنا ہے؟ اس میں صرف غلام حسن صاحب نے جو بات کی, میں یہ اضافہ کروں گا کہ آپ صرف اس میں یہ ایڈ کریں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وقت آ گیا کہ جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے, ظاہر ہے اس ملک میں پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو آیا ہم یہ بیٹھ کے آپ کوئی انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں, کچھ خود احتسابی کو نئی ڈائریکشن کوئی نئی ڈائریکشن متعین کرنے کا وقت ہی آ گیا, کچھ ہارڈ فیصلے کرنے کا وقت ہی ابھی آپ کے لیے دوراہے پہ کھڑے ہیں آپ؟ نظامی صاحب اور جوئی صاحب, میں آپ دونوں کو یہ عرض کروں گا کہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ وقت ہے جب ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے, جب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہے اور کون ذمہ دار ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, وہ ہمارے لیڈر ہیں, ساری پارٹی انہی پر متفق ہے اور کسی شخص پہ متفق نہیں ہوگی. لہذا ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کرنا وہ پارٹی کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا. وہ اپنی جگہ انہیں قائم رہنا ہے بطور چیئرمین کے جب تک کہ پارٹی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو جاتی. پھر اس کے بعد جیسے سیشن کا ایک طریقہ کوئی ہوگا آئین کے پارٹی آئین کے تحت وہ وضع کر لیں گے. ہاں البتہ یہ جو کچھ بھی ڈباکل ہوا ہے ان کے اکیلے فیصلے پر تو نہیں ہوا, ان کو کسی نے ایڈوائز بھی تو دی ہے نا. یہ اصل میں ایڈوائزرز کے بارے میں ایک قسم کی ایک چھان بین ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے اس طرح کی ایڈوائز کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ ہمارے الزامات تو غلط نہیں تھے. آج بھی ہم بلیو کرتے, عمران خان بلیو کرتے ہم نے غلط الزام نہیں لگائے. خان صاحب آپ بغیرتی کر رہے ہیں, جب آپ کے لکھ کے دے دیا کہ اگر ہم غلط ثابت ہو گئے تو ہم پھر نہیں دہرائیں گے. Now how can you repeat these allegations? نہیں, ہم ایلیگیشن ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فیلئر کیا ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نے بالکل یہ الزام جھوٹے لگائے تھے. ہم اب الزامات کو ہم پریس نہیں کر رہے. دیکھیں چوہے صاحب, میں اس میں تھوڑا سا فرق میں گزارش کروں گا. ایک ہوتا ہے کہ الزامات نہ لگانا, ایک ہوتا ہے کہ الزامات جب ثابت نہ ہو تو یہ کہنا کہ بھئی اب ہم ان الزامات کو دوسری دفعہ دہرائیں گے نہیں, یا اس کے اوپر مزید کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے. یہ ہماری پوزیشن ہے کہ ہم نے مان لیا رپورٹ کو, جو بات ہو گئی اس کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے اب ہم اسے آگے چلیں. میرا سوال یہ ہے کہ چلیے یہ تو ایک سٹیج تھی, گزر گئی. یہ پارٹی کے اندر ہمارے کیا کوتاہی ہوئی ہے, کیا نااہلی ہوئی ہے, یہ ہم پارٹی کے اندر ہی انکوائر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی بات ہوگی, قیادت آپس میں بیٹھ کے بات کرے گی. لیکن جو اگلی بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم چونکہ یہ ایک باب ختم ہو گیا ہے, اب ہم واپس گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انتخابی اصلاحات لے کے آئیں, ہم مل جل کر اس ملک کی گورننس, ایک افیکٹو اپوزیشن کا رول ادا کریں, ہم اپنے صوبے میں اچھی گورننس دیں. اب ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ ایک کہتا ہے جن کو نکال دو, دوسرا کہتا ہے اس کو رکھ لو. یہ ہمیں کیوں اس تذبذب یا اس نزاع کی حالت میں یہ ڈال رہے ہیں حکومت کے نمائندگان؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں قطع کلامی, آپ کوئی چھنی کاکی ہیں؟ آپ لوگ جو ہے آپ کے مخالف کہتے ہیں آپ نے جرنیلوں کے ساز باز کی, سازش کے طریقوں سے پیسے لیے, انہوں نے پیٹرن لیے, انہوں نے آپ کے دھرنے کو, آپ کے مرنے کو, آپ کے جلوسوں کو, جلسوں کو, اور وہ انہوں نے آپ کی پشت پناہی کی, اور اس کے نتیجے میں ایک جمہوری حکومت کو آپ نے گرانے کی کوشش کی. اس سازش کا بھی جواب دینا چاہیے آپ کو. میں اس کا یہی جواب دوں گا کہ
جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں ان کو چاہیے انکوائری کر کے دیکھ لیں کس جرنیل نے کس کو کیا کہا تھا. میں تو سمجھتا ہوں تاریخی طور پر جو حقائق سامنے آنے چاہیے. ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے طور پر بطور ایجیٹیشن کے ایک آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایجیٹیٹ کیا, اس انداز سے ایجیٹیٹ کیا. اگر اس کے پیچھے کوئی اور عناصر تھے, میری علم میں تو کوئی ایسے عناصر نہیں ہے, لیکن اگر واقعی تھے تو پھر اس کو آپ انکوائری کر کے دیکھ لیں, پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. کون روک رہا ہے؟ کیا پورا صرف الزام ہی لگانا آپ کو آتا ہے؟ نہیں جناب, اب جو وہ الزام لگا رہے ہیں وہ انکوائری کروائیں. میں تو اپنی طرف سے انکوائری کی بات نہیں کر رہا. حامد خان اب جو روز ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں اچھالی جاتی, آپ یہ فرمائے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو پاپولیرٹی ہے, اس کی جو سٹینڈنگ ہے, اس میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, یہ اس وقت کوئی حتمی بات کرنا کہ کیا ہماری مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے, میرا خیال ہے اس وقت قبل از وقت ہوگا. ابھی کچھ وقت گزرنے دیا جائے, یہ چیز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سنک ان ہو جائے ہمارے اندر کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ یہ گزر گیا ہے ایک سانحہ. اس کے بعد قوم بھی اس بات کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے, پارٹی بھی ہماری ایڈجسٹ کر لے, تو پھر پتہ چلے گا کہ اب قوم کی کیا رسپانس ہے ہماری یہ ساری ایکٹیویٹی, یہ سارے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا وقت دیا اور کوئی ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے آپ کو دقت بھی اٹھانا پڑی, جس کے لیے ہم معذرت خواہ. غلام حسین صاحب, یہ حامد خان صاحب کا جو نقطہ نگاہ ہے نا, یہ بڑا ریئلسٹک, اور آپ نے یعنی ساری باتیں کیا ہے کہ میں نے جو زندگی میں تلخ ترین باتیں کی پر انہوں نے اپنے پیار محبت, لیکن دیکھیں ایک انہوں نے جو خود احتسابی کی بات کی ہے وہ بھی کی ہے انہوں نے. لیکن یہ جو میں عرض کروں کہ پی ٹی آئی کو بہت بڑے چیلنجز ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کو عرض کر رہا تھا اگلے روز کہ خواجہ آصف صاحب اور چودھری نثار علی خان کی سال سے بول چال بند ہے. کچھ لوگوں نے صلح کرانے کی کوشش بھی کی, لیکن آپ کو آن ریکارڈ بیان نظر نہیں آئے گا. اب پی ٹی آئی میں اتنی بڑھ چکی ہے جو گروہ بندی اور گروپ بندی ہے کہ مثلا حامد خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کھل کے بیان دیا, کچھ اور لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں لگے, 10 سے گروپ. اب وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں should bring them on the same page. اور آپ نے یہ سوال پوچھا کہ ان کی پاپولرٹی کہاں پہ اور کیا نہیں ہے. اب گجرانوالہ میں جو بائی الیکشن ہے اس میں وجوہات کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے, یوں تھا, یہ تھا, وہ قتل ہوا, یہ ہوا, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب اگلا لٹمس ٹیسٹ جو آ رہا ہے لوکل باڈیز کے اگر ہو گئے تو وہ آپ کے جن آپ معاف کرنا, پھر آپ کہیں گے ان کے خلاف تبرہ شروع کر دیتے ہیں. حرام ہے جو وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے. آج پھر اپلیکیشن دلوا دی ہے کہ اگلی صدی تک نہ ہی کرایا جائے تو اچھا ہے. اچھا, اس کو بھی آپ نے ڈسکس کیا, اور بھی ایشوز ہے. اور اگر انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ اپنی یہ جو چوہے بلی کا کھیل بند نہ کیا تو اس کے نتیجے میں بدترین معاذرائی ملک میں ہوگی. میں بار بار کہتا جا رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے پاس پالیسیز ہیں. اب یہ ذرا بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے یہ گرداسپور کے واقعے کے جو فال آؤٹ ہیں جی, وہ آپ نے اس پر مودی کی جو بو لجبی ہیں اس پہ بات کریں گے. ٹھیک, آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب, وہ گرداسپور میں انڈیا میں ان کا ایک حملہ ہوا پولیس اسٹیشن پر, 10 آدمی مارے گئے. اب اس میں 2-3 چیزیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے کے بعد مودی صاحب نے ایک اجلاس بلایا اعلیٰ سطح کا, اس میں انہوں نے اس حملے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا, اور جو راج ناتھ ہیں ان کو وزیر داخلہ, انہوں نے صحافیوں سے گفتگو اپنی روایتی بلیم گیم میں جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے کرایا اور ہم پاکستان سے امن چاہتے ہیں لیکن قومی وقار کی قیمت پر نہیں. ایک تو یہ ہے. اب آج جو ہمارے جو ہائی کمشنر ڈاکٹر عبد الباسط وہ جا رہے تھے چندی گڑھ, اور وہاں انہوں نے پنجاب اور ہریانہ کے چیف منسٹر جو ہیں پرکاش سنگھ بادل اور ایم ایل خطر سے ملاقات کرنی تھی.
ان دونوں وزرائے اعلیٰ نے یعنی جو انتہائی ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف بات ہے انہوں نے انکار کر دیا ملنے سے کہ جی ہم نہیں مل سکتے. جڑا بڑا روڈ میسج دیا. پھر اس کے بعد ان کے جو پولیٹیکل کاؤنسلر تھے, پریس اٹیچی تھے, وہ بھی ساتھ جا رہے تھے, اور ایک اور یہ تھے ٹریڈ کے جو کاؤنسلر ہیں ان کے, انہوں نے تینوں کی اپروول نہیں دی. ان کو آج 3 بجے اپروول دی. انہوں نے وہاں پنجاب یونیورسٹی جو اس میں خطاب کرنا تھا, چیمبر آف کامرس سے کرنا تھا, پریس کلب سے کرنا تھا, وہ سارا ختم ہو گیا. اب یہ ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو نواز شریف صاحب جب گئے تھے اوفا, تو وہاں انہوں نے ایک بات کی جس پہ ہم نے ان کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا, کافی ان پہ کرٹیسزم ہوا, انہوں نے کہا کہ وی کنڈیم آل کائنڈز آف ٹیررزم. کہا گیا کہ بھارت, پہلے ہم کہتے تھے کہ ایک تو دہشت گرد وہ ہیں جو دہشت گرد ہیں, ایک وہ ہیں جو کشمیر میں لڑ رہے ہیں, ہم ان کو دہشت. اب ہم نے کہا وی کنڈیم آل فارمز آف ٹیررزم. وی وینٹ اسٹیپ فردر. ہم نے آج اس واقعے کو گزشتہ روز جو ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے ہم نے دوبارہ یہی کہا کہ جی ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے سرتاج عزیز اور ان کے جو ہیں, انہوں نے ملنا ہے, اور ملنا بھی اسی دہشت گردی کے مسئلے پہ. اب وہ بھارت میں ہونی ہے یہ میٹنگ, وہ وقت ہی نہیں دے رہے. تو مقصد ہے کہنے کا یہ کہ یہ بھارت نہ کشمیر کے اوپر کو بات کرنے کو تیار ہے, نہ ہی کوئی دہشت گردی کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہے. اپنے مسائل, اب یہ لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بعد خالصتان تحریک بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جنم لے رہی ہے, اور یہ مودی کی جو مخصوص قسم کی بی جے پی کی جو ہارڈ لائن پالیسی ہیں یہ اپنا رنگ لا رہی ہیں, اور تنگ نظر. اور جو وہ یہ تنگ نظر کی پالیسیاں آ رہی ہیں, جو یہ پاکستان پلے بلیم گیم جو ہے بڑھتا جائے گا, چاہے ہم کتنے بھی ان کے تھلے لگ جائیں. یہی نظر آ رہا ہے. اور ویسے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خالصتان والوں نے لنڈن میں بہت بڑا مظاہرہ کیا حال ہی میں, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. جی میں نے پتہ. اور ادھر وہ ایسٹ پنجاب میں بھی وہ بڑے اپسٹ ہیں, اور ان کے 1000 بندہ مارا گیا تھا. اور جب یعنی سنت جرنیل سنگھ بھنڈرامالہ جو وہاں امرتسر میں جو واقعہ ہوا تھا 84 میں, آپ کو یاد ہے, ادھر بھی جو انہوں نے بے حرمتی کی اور لوگوں کے ساتھ. پھر بعد میں جب اندرا گاندھی کا قتل ہو گیا 31 اکتوبر 84 کو, if you recall, تو جو انہوں نے وہ نیزوں پر ان کو لاشیں ٹانگ دی تھی سکھوں کی سارے دلی میں. جی وہ میسکار ہوا تھا بہت بڑا. اچھا یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری طرف ہماری جو ہے نا وہ معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے, ابھی طارق فاطمی صاحب امریکہ گئے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ طارق فاطمی صاحب جو بڑے فیورٹ ہیں میاں نواز شریف صاحب. جی جی. اب مجھے پتہ لگا کرنا بہت بڑے خوش آمدی ہے, خوش آمدی بھی ہے, کاسا لیس بھی ہیں, اور جو بھی ہیں, ایک طرف وہ ہیں, ایک طرف سرتاج عزیز ہیں. اب میاں صاحب جو ہیں کوئی پرماننٹ وزیر خارجہ نہیں لگاتے. اب وہ وہاں گئے ہیں تو بڑی کہ جی بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, نمبر ٹانگے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے تینوں جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ واشنگٹن میں. طارق فاطمی صاحب ان کو مہربانی کرو ہوتے ہی رہے یار, اتنے کی کرنا. اچھا اب سارے توجہ جو ہے فورن آفس کی وہ امریکہ کی طرف لگی ہوئی ہے. اب پہلے یو این میں جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, 25 میری خبر کے مطابق 25 اگست کو چلیں گے, ستمبر کو وہ تو ہوتا ہے. اور اس کی سائیڈ لائن پہ نریندر مودی سے دوبارہ ملاقات کا امکان ہے, اور امید کرنی چاہیے کہ اس کو اسی طریقے سے مس ہینڈل نہیں کیا جائے گا جس طرح افواہ میں کیا. لیکن یہ نہیں ہے بات. اصل خبر یہ ہے جس کی بیسس پہ طارق فاطمی کی نوکری پکی ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اوباما نے دعوت دی, ملاقات کی, اور وہ اکتوبر کے اندر ہے. یعنی وہ کینیا تو پہنچ گئے ہیں. اب 2 دورے میاں صاحب کے امریکہ کے پکے ہو گئے, ایک نیو یارک کا. اچھا ایک وقت نہیں ہے, الگ آئیں گے واپس پھر جائیں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے حکمران نہیں بلکہ اکثر ہمارے حکمران میاں نواز شریف کیا غیر ملکی دوروں میں زیادہ خوش رہتے ہیں یار, سیر سپاٹا ہوتا ہے لندن کی بھی. میں نے تو دیکھا ہر کوئی جس کو موقع ملا وہ باہر ہی بھاگ رہا ہے. بھائی دیکھیں نا, ریڈ کارپٹ ہوتی ہے, سلامی ہوتی ہے, دعوتیں ہوتی ہیں, پذیرائی ہوتی ہے. یہاں کیا ہے, یہاں تو ہم آپ میرے اور آپ جیسے اینکر جو ہیں ہر وقت ان کو کیا کڑوی کسیلی باتیں جو ہیں سناتے رہتے ہیں. جو حامد خان بیچارہ نہ حکومت چاہے کوئی چاہے وہی بھی ایسی پتلا نہیں, آپ والیوم بہت زیادہ کر دیتے ہیں, بات تو کوئی خاص نہیں تھی.
اینی وے اب یہ جو انڈیا نے کیا ہے نا وہ ان سے یعنی وہ بڑی دیر سے ان کا جو ہے نا اندر ایک ایلیمنٹ جو ہے نا ان کے اندر جو عقل سے اندھا ہے، یعنی ان کو یہ نہیں سمجھ کہ 100 کروڑ جمع کا ملک جو ہے اور ایک ملک جو 20 کروڑ جمع کا ہے، وہی مطلب امن اگر تباہ ہوگا تو نقصان تو بڑے ملک کا ہوگا۔ اگر وہ اس بہانے سے کبھی یہاں ڈرون بھیج رہے ہیں، کبھی بارڈر پر وہ 50 سے زیادہ وائلیشنز کر چکے جی، بندے ہمارے شہید کیے ہیں، اور اب اور کوئی انہوں نے اس کی حماقت کرنی، یہ جو اجیت دوول چول جو ہے نا انہوں نے کی، تو اس کے خمیازہ بھی ان کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ صاحب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے 2.5 سال گزارنے، انہوں نے بھی 4 سال گزارنے، جی اور یہ پاکستان کے لیے بڑا کٹھن پیریڈ ہے یہ جو نریندر مودی والا ہے، اللہ خیر کرے کہ یہ بخیر خوبی گزر جائے۔ میں تو ابھی تک یہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس دوران اگر ہم کسی بہت بڑے ناگہانی قسم کی صورتحال سے بچ جائیں اور آپس میں ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے ہی کہیں، آپ تھوڑی بہت سلسلہ جنبانی جاری رہے، ایبسنس آف وار، جو کہ مجھے لگتا نہیں کہ ہوگی ویسے۔ we are at war، ہمارے تو حملہ ہو رہا ہے نا دہشت گردوں کا، اور ان کے بھی واقعات ہو رہے ہیں، معاف کرنا۔ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اس صورتحال میں۔ اب دیکھیے اس میں کئی پہلو ہیں، یہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے، میاں نواز شریف نے پروگریس میٹنگ بھی رہی، یہ بڑا کھلکتا ہے ان کو، انڈیا کو۔ انڈیا چائنا سے ویسے ہی خام کھاتا ہے۔ پھر افغانستان میں جو کچھ تغیر پذیر حالات ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تو پاکستان تو خاصے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اللہ خیر ہی کرے۔ اب غلام حسن صاحب ایک اور اگر مسئلے کی طرف چلیں، جی جی، وہ ہے اس وقت ایک کالج ہے لاہور میں جس کو ایچسن کالج کہتے ہیں، چیفز کالج۔ یہ وہ کالج ہے جس میں خان وادے، امیر زادے، پاکستان کے حکمران سبھی، تقریباً سبھی یہاں پہ پڑھتے رہے۔ اب یہ 1800 کچھ میں بنا ہے۔ اب ایچسن کالج کا جو بورڈ ہے اس پہ جناب سید بابر علی صاحب اس کے سربراہ ہیں، ڈاکٹر پرویز حسن شامل ہیں، سید احمد محمود شامل ہیں اس میں، جو ہمارے اسپیکر ہیں ایاز صادق ان کے برخوردار شامل ہیں، علی صادق کے شاید نام ہے ان کا۔ اب انہوں نے ایک پرنسپل لے کے آئے جس کا نام ہے، اپوائنٹ احمد محمود نے ان کو سارا کیا تھا، آغا غضنفر، عامر غضنفر، ہیں عامر غضنفر، آغا غضنفر۔ اچھا، یہ امریکہ میں ہماری ایمبیسی میں بھی رہے ہیں ایک زمانے میں، ان کو فارغ کر دیا آج، کیونکہ انہوں نے جو پیچھے پرنسپل تھا شمیم خان، انہوں نے ایک ایسا سلسلہ کیا تھا کہ 50% کچھ میرٹ تھا، اور کافی سارے جو تھے وہ کنشپ بیسس پہ بھی تھے رکھے ہوئے، اس ذریعے سفارش کے ذریعے جو اگر بڑے بڑے خانوادوں کو بیٹے وہ داخل ہو جاتے تھے۔ جو گورنر سرور تھے، جو آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے کہا یار بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے ایک تو شمیم خان کو فارغ کر دیا، دوسروں نے میرٹ، یہ جو کنشپ لسٹ ختم کر کے میرٹ کر دی۔ اب نئے پرنسپل نے آ کے میرٹ پہ داخلے کر دیے۔ اب میرٹ پہ داخلے کیے تو بعض بڑے بڑے نام جو ہیں، جس میں یوسف گیلانی کا پوتا، آپ کے سردار ایاز صادق کا پوتا، کچھ اور بڑے بڑے نام، ان کو داخلہ نہیں ملا۔ اب نتیجہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا غلط ہے، دوسروں نے کہا جی یہ پرنسپل صاحب جو ہیں یہ برسر کے ساتھ نہیں چلتے، مطلب ایک 100 بہانے کر کے انہوں نے ایچسن کالج سے اس پرنسپل کو آج چلتا کیا۔ اور اب دیکھیے یہ آپ میرٹ، ان لوگوں سے کیا توقع کرتے؟ اب میرٹ کی کیا یعنی آپ توقع مجھے رہ اگر گئی؟ پہلے ہی پوچھ لیتے تو یہ تو اس کو یہ ٹھڈے کھانے ہی کھانے تھے۔ جو ان کی جو سٹیٹس کو کی طاقت ہے، اور یہ انہوں نے چیفز کالج یا فلاں ایچسن کالج، یہ ایک کلاس ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ فاروق خان کتنے بے انسان تھے، لیکن جب ان کو موقع ملا اے تو زیڈ سارے ایچ ایس یونین بھر دیا، ہر جگہ، وزیر بھی، مشیر بھی، سیکٹری بھی، جدھر بھی موقع ملا نا، وہ جو 3 مہینے کی ان کا بچہ سکا کی حکومت ہوتی ہے، نگران، ماں سوائے وہ ہماتر جو ملک میں رہا ہے خلق، اس کے علاوہ یہ آپ کے جو دوست کل آئے تھے شاہد احمد،
یہ بھی اس وقت ہے. ہاں تو کہنے کا مطلب ہے یہ ایک انہوں نے جو اس کو توڑے ہیں عام ہر ایک کے لیے, ہر غریب امیر کے لیے. ایک جیسے آج میں نے پڑھ کے کانپ گیا میں, انہوں نے کہا دیکھیں ہم بڑی لوٹ مار اور ڈھیر اور بنگلے, اور ترکی میں ایک سابق وزیر ہے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا مرکزی, وہ ترکی اور ناروے میں بڑی اربوں روپے کی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب جاتے ہیں نا ایک چیز سے آپ سبق سیکھیں کہ غریب اور امیر کے کفن کا رنگ جو ہے نا ایک ہی ہے. ہاں لیکن غلام حسن صاحب یہاں تو معاملہ یہ ہے نا کہ ایک طرف تو ہمارے وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ بہت ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کہتے تھے پڑھا لکھا پنجاب. غریب آدمی کو تو ایک تو ایجوکیشن پر آؤٹلے بھی کوئی نہیں ہے, غریب آدمی کو کیا ایجوکیشن حاصل ہے. اور یہ جو امیروں کے للے تللے, اگر انہوں نے یہ انتقامی کارروائی کی ہے تو میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. اور وہ اگر وہ غضنفر جو ہے اور ان کو بلائیں آپ پروگرام میں, ان کا موقع بھی سننا چاہیے. انتقامی کارروائی دوسرے یہ میرا خیال ہے کہ یہ یا تو پرائیویٹائز کر دیں یار, کوئی یہ جس طرح لامزہ اس طرح کا ادارہ بنا دیں, ان سے پیسے لیں مارکیٹ ویلیو پہ جتنی ان کو زمین دی ہوئی ہے ایچ این کالج کو, اور یہ لگائیں عام تعلیم پر. پر ہے تو غلط بات نا, میرٹ انہوں نے کیا ہے تو وہ غلط بات ہے. آپ کو میرٹ کی دھجیاں تو یہاں بڑھتی رہتی ہیں. اب آج کا وقت جو ہے وہ گورنر وہی قانون دان ہے. اگر اس نے یہ کیا, رجوانہ صاحب جو ہیں, رجوانہ صاحب جو ہیں وہ تو پھر گورنر ہے نا, دستخط کرنے والے. وہ آپ رجواڑا سمجھتے ہیں اس کو؟ ہاں جی ہاں. ناظرین اور بھی تھا کچھ, لیکن چلیں آج کچھ تھوڑا سا وقت ٹیکنیکل بھی ہوا ہے ہمارا, ٹیکنیکل ناک آؤٹ بھی ہوئے ہم. ناظرین ہمارا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے دوبارہ پی ٹی آئی کے جو اب یہ استعفوں والی سیاست کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بات کی. اور حامد خان صاحب جو کہ لاہور سے الیکشن بھی لڑے اور ایسے حلقے سے لڑے جو ان کے خواجہ سعد رفیق تھے, اور ایک لحاظ سے ان کو ریلیف بھی ملی, اور وہ ایک بڑے ہی بجے ہوئے وکیل بھی ہیں اور ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو بھی رکھتے ہیں. ان کے مطابق اور ان کے کہنے کے مطابق پی ٹی آئی کو اس وقت, جس کو غلام حسین صاحب نے کہا ہے منجید تلے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے, اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے, یہ نئی سمت متعین کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نے بات کی آج. علاوہ ازیں ہم نے جو بھارت کی جو بڑھتی ہوئی جارحانہ زبان پاکستان کے خلاف اور اس کے نظر جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے کے مترادف ہیں. تیسرے یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یو این بھی جانے والے ہیں اور پھر امریکہ بھی جانے والے ہیں, اور جو اس خطے کے حالات ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی. اور آخر میں ہم نے پنجاب بلکہ بر صغیر کی ایک پریمیئر انسٹیٹیوشن میں جو بحران پیدا ہوا ہے, بورڈ آف گورنرز اور خود ان کے لگائے ہوئے اپوائنٹی پرنسپل کے درمیان, اس پہ بات کی. ناظرین آج کا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندگان نے اسمبلیوں سے استعفی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہم اس معاہدے کو آنر کرنا چاہتے ہیں, اور اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ہے, اور اسی میں خوبصورتی ہے. اس ایوان کی بھی خوبصورتی ہے, اور ہمارا مستقبل بھی اسی میں پنہاں ہے. معافی مانگیں گے تو ہم غور کریں گے کہ ان کو معاف کرنا ہے یا اٹھا کے باہر بھیجنا ہے. تو خدا کا خوف کرو, کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے, کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. اسپیکر صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دے آر اسٹرینجرز ان دی پارلیمنٹ, اجنبی لوگ, نامحرم لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, کیونکہ یہ استعفے طلاق کی طرح ہوتے ہیں, 3 طلاقوں کی طرح دے دیے تو منظور ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے.
اگر ہم پبلک میں جا کے یہ کہیں کہ ہم ایلیگیشن ہماری بھی ابھی بھی ہیں تو وہ نہیں ہیں. They stand withdrawn according to this agreement. اگر ہم کہیں کہ جی میاں نواز شریف معافی مانگے تو مجھے افسوس ہوا، بجائے کہ ان کی ہیومیلٹی کو، ان کی ہمبلنس کو آپ اپریشیٹ کریں. وہ کس دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظامی صاحب السلام علیکم. جناب آج تو آپ کا لمبا دن رہا، آپ کے کزن فوج اسلام آباد گئے واپس آئے بائی روڈ ہی ٹریول کی. آپ چلے، میں نے کہا پروگرام تو کرنا ہی ہے، واپس آ گئے. فلڈ تو نہیں تھا راستے میں؟ کوئی فلڈ ہے راستے میں، میں نے دیکھا چناب وغیرہ راوی خاصے فلڈ میں. ملک میں آپ افراتفری کا فلڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہماری توجہ تو افراتفری کی فلڈ ہے، دوسری طرف ابھی نہیں ہے میرے خیال سے. اچھا، وہ مرن لوگ. یہ بھی آپ نے دیکھا جب مونٹاج چل رہا تھا، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. یعنی عجیب ستم ظریفی ہے کہ اگر دیکھیں آپ دھرنے کے عروج کے جو فوٹیج ہے تو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے للکار رہے ہیں آج. اور اس وقت بالکل کیا نام ہے جو حکمران جماعت پی ایم ایل این کیو این جو ہے وہ بھیگی بلی بنی ہوئی ہے. آج پی ایم ایل کے بعد ذرا ڈیفینسو پہ آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی سر جو ہے نا باتیں کی ہیں، ویسے آپ کو پتہ ہی ہوگا. آج کل یہ پیگی بلی بنے ہیں. ہاں مثلا انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں اگر سمجھتا ہے کہ ہم ممبر نہیں رہے تو تلوار نہ لٹکائیں، بلکہ ابھی فیصلہ کر رہے ہیں ہم. یہ بیگی بلی نہیں، یہ تو بڑا دلیری کا کہ گیلری میں چلے جاتے ہیں ہم. نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ تنطرہ تو نہیں ہے جو پہلے والا تھا، لیکن اصولی طور پہ اور سیاسی طور پہ ٹھیک بات ہے ان کی کہ یہ جے او ایف یا ایم کیو ایم اپنا لطف چل رہے ہیں. یہ ان کے ہمارے بڑے پرومیننٹ لائر، بڑے پاکستان کے ممتاز قانون احمد خان جو کینڈیڈیٹ تھے 1 to 5 سے لاہور سے پی ٹی آئی کے، اور ان کا اپنا ایک گروپ ہے پورے ملک میں اور ان کی خدمات ہے، تو ان کو ہم نے زحمت دیا، وہ ٹیلی فون پر ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، وہ جوائن کر لیں. حامد خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب کیسے مزاج ہیں؟ فی الحال تو میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی ان کو، کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا میرے خیال سے. نہیں، مجھے تو آ رہی حامد ہے. خان سے ہم بات کریں گے، بلکہ میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے کہ یار یہ قانونی حیثیت اب کیا ہے یہ ممبرز کی، اگر صحیح معنوں میں آپ یہ بات کریں. نہیں، وہ ہمارے قائد محترم ہے الطاف حسین ایم کے لنڈن سے، جو آپ کو پتہ ہے، تو وہ انہوں نے آج بیان دیا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکے. یہ دوبارہ لائن پہ ہیں حامد خان صاحب. حامد صاحب آواز آ رہی تو انہوں؟ جی السلام علیکم. نظامی صاحب کیسے مزاج نے؟ آپ سنائیے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا حامد خان صاحب، یہ غلام حسین صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے تھے. تانوں آواز آ رہی ہے؟ آواز تھوڑی بہت آپ کو آ رہی ہے ہماری؟ جی مجھے تو بہت اچھی آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے. اچھا اب ہم سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں. حامد خان صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بڑا آپ کا ایک مخصوص نقطہ نگاہ ہے کہ جی یہ ساری خرابی جو ہے یہ ہے کہ ہمارا وکیل اچھا نہیں تھا. جہانگیر ترین صاحب سے خاصے آپ ان کی جو نظریہ ضرورت کی بات ہے اس پہ بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس معاملے میں ایک تو یہ بات بتائیں کہ آپ کیوں پروسیس سے باہر تھے، نمبر 1، اور 2 کیا اس معاملے میں اصل ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب پر عائد نہیں ہوتی کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اور میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے الزامات غلط نہیں تھے، البتہ ہماری جو لیگل ٹیم تھی وہ اس کو ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی. یہ بات کی تھی. اس میں ہم نے حفیظ پیرزادے کے بارے میں کوئی بات نہیں، ہم وہ محترم ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے بہت پرانے کولیگ اور دوست ہیں. انہوں نے جو کچھ ان کو ہم نے مٹیریل دیا اس کے مطابق جو وہ بیسٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن ہم نے ہی مٹیریل جو ان کو پرووائڈ کیا وہ ناکافی تھا اور وہ ریلیونٹ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ جو تھا یہ کریٹیکل ایشوز کو ایڈریس کر رہا تھا جیسے کہ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے. تو نہ صرف اس میں صرف ہماری لیگل ٹیم کی کمزوری نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم کی بھی کمزوری ہے، اس میں پی ایم ایل کیو کی بھی کمزوری ہے. انہوں نے بھی تو اپنی لیگل ٹیم لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا تھا. اس طرح سے جماعت اسلامی کی لیگل ٹیم کی بھی کمزوری ہے، لیکن ہم پر برڈن اس لیے زیادہ پڑ گیا کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا اور ہم نے ایم او یو لکھا تھا، اور ہمارے
انسسٹنس کی وجہ سے آرڈیننس آیا تھا، اس لیے ہم پر زیادہ بڑا برڈن ڈال دیا گیا کیونکہ ہم اس بات کے دائی تھے۔ حامد خان تو صاحب ورنہ تو اگر آپ وکیل ہوتے، آپ آفٹر آل بڑے سینئر رہنما ہیں، لاہور سے الیکشن بھی لڑا آپ نے، آپ کی لیگل جو آپ کی ایکومن ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ تو میرے ہمسائے بھی ہیں لاہور میں، آپ کو پتہ ہے لین اینڈ مفتی میں 3 سال آپ سے تعلق رہا، تو اس کے باوجود آپ اس پروسیس سے باہر رہے اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ڈیفرنٹلی کہ آپ کہہ رہے ہیں کیس اچھا تھا لیکن لڑا نہیں ٹھیک گیا، یہ آپ نے پرووائڈ نہیں کیا؟ صحیح ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ جی دیکھیے نا، بات یہ تھی کہ یہاں پر ہم نے نان لائرز پر ریلائی کر لیا اپنی لیگل ٹیم، جن کو ریلیونس وغیرہ کا پتہ نہیں تھا، اور اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہم ہائی لائٹ کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر میرے ٹرائبونل نے فیصلہ دیا ہے جس میں ڈی سیٹ کیا میرے اوپوننٹ کو، اور کہا ہے کہ میرے حلقے میں بہت ساری بے ضابطگیاں اور غیر قانونی حرکتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کالعدم ہو گیا۔ اگر اس کو ٹھیک طرح پڑھ لیا جاتا تو شاید اس میں سے بھی بہت سے کلو نکل سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کیس پریزنٹ ہوتا، اس کا ریلیونٹ ایویڈنس آیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ نتیجہ مختلف ہوتا۔ حامد خان صاحب، آپ کا جو مقام مرتبہ ہے نا قانون کی دنیا میں اور سیاست اور اخلاقیات اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے is second to none. I am very fond of you. لیکن آپ یعنی مطلب ہے، اور آپ نے بڑی جدوجہد کی ہے، اور آپ نے برے وقت میں افتخار چودھری کو جب ایک ڈکٹیٹر نے وہاں سے غیر آئینی کا اور غیر اخلاقی طور پر وہاں سے برطرف کرایا تھا چیف جسٹس کے عہدے پر، تو وہ آپ کا ہی گروپ تھا جس نے یعنی بے مثال جدوجہد کی، اور اس تاریخی جدوجہد کے نتیجے میں ایک برطرف شدہ چیف جسٹس جو بحال ہو سکے، تو یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں with all the authority at my command، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر 5000 گنا زیادہ وہ آپ کیسز لے کے آ جاتے، اور حامد خان اور اس کے علاوہ 1500 اور بھی بڑے بڑے وکیل ہوتے، تو ان ججوں نے جو رپورٹ بھیجی ہے، کیونکہ جو انہوں نے وہاں میں نے پڑھا ہے، آئی ایم ناٹ اے لائر، میں نے جو پڑھا ہے کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، سارا کچھ غلط ہے لیکن دھاندلی نہیں ہوئی۔ اور یہ کس قسم کی رپورٹ ہے؟ خان صاحب آپ اپنے گھر میں ایسے ہی اپنے سیاسی اختلافات کو چھوڑیں۔ نمبر 1، یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے ملک کے ساتھ، اس قدر مایوسی اور بادلی پھیلی ہوئی ہے کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو ہے نظام ہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ یہاں کوئی بندے کا اب اعتبار نہیں رہ گیا الیکشن پر۔ کس کو نہیں پتا کہ لاہور میں کیا ہوا ہے الیکشن میں، پنجاب میں کیا ہوا ہے، سندھ میں کیا ہوا ہے؟ سارے الیکشن ریگ تھے، اس کے باوجود جناب، اور لکھ کے کہ یہ چیزیں ساری تھیں لیکن دھاندلی کوئی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ٹھیک پیش نہیں کیا کیس۔ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں چوہدری صاحب، اس کا میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دن دہاڑے ایک بازار میں قتل ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے قتل ہونے والے مقتول کو بھی اور قاتل کو بھی، لیکن بعد میں عدالت میں کوئی گواہ نہیں پیش کیا جاتا، پروسیکیوشن بالکل فیل ہو جاتی ہے قتل ثابت کرنے میں، اور وہ شخص جس کو دنیا نے قتل کرتے دیکھا ہے وہ بری ہو کے نکل آتا ہے۔ تو اس میں آپ کس کو بلیم کریں گے؟ آپ ان کو بلیم کریں گے جنہوں نے پروسیکیوشن ٹھیک نہیں کی۔ عدالت تو مجبور ہے، وہ تو ایویڈنس میں جاتی ہے۔ تو اس لیے ہی میں یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں تک دھاندلی کا تعلق ہے، دنیا ساری کی ہے۔ چوہدری صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تو میرے حلقے میں بھی تشریف لائے تھے، میرا انٹرویو بھی لیا تھا، اور میرے حلقے میں میکسیمم دھاندلی ہوئی ہے۔ جی میں نے تو نہیں، میرے مخالف نے کروایا ہے، اور دیکھیے میں نے اس کی پوری لڑائی لڑی ہے، لیگل بیٹل۔ ایک ہی کیس میں پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ ویکیٹ ہوئی ہے، وہ میرے کیس میں ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ہم نے بہت پروفیشنلی اس کیس کو لڑا۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے یہاں پروفیشنلی ہم لڑتے 130 کا وہ چونکہ سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں، لہذا اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ خان صاحب میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہوں گا، دیکھیے کہ غلام وہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کنسیڈر نہیں کرنا تھا کہ سب جوڈس میٹر ہے، لیکن اس میں جو ہمیں نشانیاں ملی تھی وہ تو ہم پیش کر سکتے تھے نا۔ نہیں، لیکن حامد صاحب یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ کیونکہ بڑے
پرومیننٹ جورسٹ ہیں. یہ خان صاحب نے کہا اور یہ ٹی او آر میں بھی ہم نے لکھا, یہ ٹی او آر جب بنے تھے تو اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ شاید ان کو مختلف انداز میں کرتے, شاید آپ اس میں بھی انوالو نہیں تھے. اب جب ٹی او آر بن گئے تو اس کے بعد آپ اس کو فیصلے کو صدق دلی سے تسلیم کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی سیاسی اپروچ کیوں نہیں لیتی, صرف ایک یہ کہہ دینا کہ جی یہ جج جو ہیں یہ تو ادھار کھائے بیٹھے تھے اور یہ ججوں کو اپنا کام نہیں نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں, چلے آپ ہی کہہ رہے ہیں لیکن ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, آپ ان کی پارٹی کے جذبات کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں نا, کافی حد تک وہ بھی کہتے ہیں. تو مقصد ہے کہ آیا یہ وقت اگر کہ 2-2.5 سال پی ٹی آئی نے دھاندلی میں ضائع کر دیے ہیں, اب کو آگے چلیں اس ملک کے اندر کوئی سیاسی سٹینڈ لیں. اب یہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ قومی اسمبلی میں دیکھیں اب یہ جو ایم کیو ایم نے اور جے یو ایف نے شرارت کی ہے کہ جی یہ ان لوگوں کو انسیٹ کیا جائے, اور کل میاں نواز شریف نے پارلیمنٹری رہنماؤں کا اجلاس بھی بلایا ہے ایمرجنسی, شاید اس پہ بات بھی ہوگی, کچھ انتخابی اصلاحات کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ پی ایم ایل این اس کو ختم بھی کر سکتی تھی آج ہی, لیکن انہوں نے اس کو 4 اگست کا ٹائم دیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے زخموں پر نمکپاشی بھی کر رہی ہے اپوزیشن, حکومت بھی, اور آپ کے کان ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے بیانات کے ذریعے آپ ذرا بیلنس بات کرتے ہیں, باقی تو کہتے ہیں جی یہ سارا وہی ہم سے زیادتی ہے, ہم خان صاحب کی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے, خان صاحب کریں یا نہ کریں ہم کرتے ایکسیپٹ رزلٹ کو. نہیں یہ دیکھیں نا اب لوگ تو کیا یہ جی مطلب جیسے الیکشن کرایا 2013 کا, آئیڈیلی یہی ہم میں ہے, یہاں ہمارا سسٹم ہے کہ بار بار یہ آف ہو جاتا. ہاں اب دیکھیے نا, اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے یار کا بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ معافی مانگے جا کے, یہ بھی انہوں نے کہا, لیکن ڈار صاحب ایک بیلنس پوزیشن بھی لے رہے ہیں یار اس کا پارلیمنٹ سے باہر حل تلاش کر لیا جائے گا. تو کوئی لگتا ہے کہ حکومت کچھ اس معاملے میں کوئی پی ٹی آئی اس کو مکمکا کرنا چاہتی ہے آئندہ چند دنوں میں؟ نہیں حکومت کا میں ضرور کہوں گا وہ میری جو ریزرویشن ہے یا جو میں اپنا وہ وقتاً فوقتاً وائی تباہی کرتا رہا تو اس کو چھوڑیں, لیکن یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان, اسحاق ڈار اور چوہدری نثار اور خواجہ آصف گیر, ان لوگوں کا رویہ انتہائی سیاسی اور معقول رویہ انہوں نے اپنایا. کچھ اور جو لوگ ہیں ان کے کام ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے, اور وہ الطاف حسین صاحب نے فرمایا ان کو اٹھا کے باہر پھینک, بھائی یہ کون سے مسئلے کا حل ہے بھائی؟ تو آپ کا اگر آپ میں صحیح سمجھا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ایک سیاسی رویہ جو اپنائے ہوئے اس وقت. اچھا یہ ان کا رویہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. جو خرابی ہے مجھے یہ خوف ہے کہ آیا وہ جو ریپیٹ اب 2013 نہ ہو جائے, مئی کے جو الیکشن تھے, اس سے کھلی چھٹی مل گئی ہے جرائم پیشہ لوگوں کو کہ الیکشن چرائیں یا جو مرضی کرتے پھرے, کسی نے پوچھنا نہیں, فری فار آل. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کے اوپر آپ اور خان صاحب اگر واپس آ جائیں لائن پر تو ہمیں شارٹ بریک. ویلکم بیک. حامد خان صاحب لائن پر ہیں؟ جی بالکل حاضر ہوں. خان صاحب یہ جو آپ لوگوں نے اس وقت شوق میں استعفے دے دیے تھے جو غیر سیاسی فیصلہ تھا, تو اب آپ یعنی بڑے بے آبرو ہو کر اس پوچھے سے ہم نکلے, تو اب اس بے آبروئی کے عالم میں وہاں پارلیمنٹ میں کیا لینے جاتے ہیں؟ کیا کرے یار, کوئی آگے خدا کا خوف کرے, گھروں کو ان کو اپنے ممبرز کو لے کے جائے. آپ کا کیس ہی کوئی نہیں ہے. جی دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بے آبرو ہو کے کوچے سے نہیں نکلے, ہم بے آبرو ہو کر کوچے میں داخل ہوئے اور واپس وہاں پر. تو اس لیے بہر صورت میں بھی اس چیز کا میں سمجھتا تھا کہ دیکھیں الیکشنز میں پھر سے جانا ان کنسٹیٹوئنسی میں ایک لمبی ایکسرسائز ہوگی. ہمارے لوگ ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی ذرا زیادتی ہو گئی تھی, جو ہم نے جلدی میں فیصلہ کر کے انہیں کہا ریزگنیشن دے دو, اور انہوں نے ہمارے ساتھ کھیلنی شروع کر دی, ریزگنیشن لے کے رکھ لیے کہ ہم نے کھولے نہیں. آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ممبر اسمبلی کا اسپیکر کو اپنا ریزگنیشن
پیش کر دیتا ہے اسی مومنٹ اسی وقت وہ جو ہے وہ موثر ہو جاتا ہے. اب انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلنی شروع کر دی, رکھ لی ہے ہم دیکھیں گے, ابھی ہم نے دیکھا نہیں, ابھی ہم نے لفافے کھولے نہیں. تو اس طرح کر کے انہوں نے وقت گزارا تاکہ اس کو ہمارے خلاف ایک لیور کے طور پہ استعمال کریں. بہر صورت چونکہ ایک پر جوڈیشل کمیشن کی پر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ ہمارا مین مطالبہ تھا, مانا گیا ہے, تو آپ جائیے جا کے ایوان میں اپنا کردار ادا کیجئے. تو ہم اس وقت چلے گیا اور ہمیں 2-1 آدمی تو رکھے تھے اس کام کے لیے کہ ہمیں طرح طرح کی سنائیں, لیکن مین کی لیڈرشپ انکلوڈنگ میاں نواز شریف, ہمیں انہوں نے ویلکم کیا اور کہا کہ بڑا اچھا ہوا واپس آ گئے. اپوزیشن کے بھی جتنے اس وقت لوگ وہاں بیٹھے تھے بارنگ 1 یا 2, ان سب نے بھی ہمیں ویلکم کیا. کوشچن کے آیا اسمبلی میں ہم جا سکتے تھے کہ نہیں, ویلکم تھا. وہ یہ دوگنی پالیسی ہے نا ان کی, کسی کو کہتے تم نے گالیاں دے رہی ہیں, کسی کو کہتے ہیں تو ویلکم کرو. یہ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے. آج بھی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گڑے مردے نہیں اکھاڑیں گے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو سگیسٹی کے ساتھ رہوں گا. اچھی بات ہے, لیکن آپ 5-7 آدمی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں سب کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ دوگنی پالیسی تو ان کی ہے ہمیشہ سے. اس وقت بھی یہ جان بوجھ کے انہوں نے موشن کیا کہ چلیے آج نہیں ووٹنگ کرنی, 7 دن بعد کریں گے تاکہ ان کے سر پہ لٹکتی تلوار رہے, ان کو جس حد تک ہم تنگ کر سکیں ہم تنگ کریں. یہ بڑی واضح ہے. خدا کلامی معاف ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو JOIF یا MQM کا سٹینڈ ہے لیگلی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ہے وہ مٹی پر اپروچ کرتا ہے تو چلے گئے واپس, لیکن عملی طور پر لیگلی اسپیکنگ دے آر نو لانگر ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی. نہیں میں سمجھتا ہوں لیگلی یہ پوزیشن ہے. فوری جب واپس گئے تھے اس وقت اگر یہ موشن ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی. جب آپ نے ایک دفعہ ان کو قبول کر لیا اور یہ معاملہ جو ہے اس آگے گزر گیا, کیونکہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں اسمبلی کے ساتھ اس شخص کو جو اتنے دن غیر وجہ کے غیر حاضر رہا ہو اسمبلی کی ممبرشپ سے محروم کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی کوئی وقت ہوتا ہے نا, جب آپ جاتے ہیں واپس تو آپ کو ہفتے 10 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ انہیں گئے ہوئے 6 مہینے ہو گیا آج آپ فیصلہ کرنا شروع کر. صرف تنگ کرنے والی بات آ گئی. اب قانونی کوئی ایسی ان کے پاس جواز نہیں رہا کہ اب اس سٹیج پر اس ایشو کو کھڑا کرتے. جب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے, جب ہم صاف ہو گئے ہیں, اب ہم آپ کو تنگ کریں گے. یہ ہے ان کا رویہ. احمد خان صاحب معاف کرنا, میرا تو یہ موقف رہا ہے اور میں نے بڑا اس پر کوئی پسند کرے یا نہ کرے میں نے کہا ہے کہ جتنی بڑی موومنٹ PTI کی چیئرمین عمران خان نے چلائی ہے اس پاکستان میں آج تک پچھلی 50 سال میں تو ہمیں نظر نہیں آئی. اتنی پاپولیرٹی اور اتنی پاور اور اتنے صاف اور دیانتداری کا کردار رکھنے والے شخصیت کے ارد گرد اتنی بڑی قوت جمع ہو جائے. لیکن آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ خان صاحب نے پچھلے سال کے دوران دھرنے ہوں یا دھرنے کے بعد کے واقعات ہوں اس طرح پیج در پیج جو پالیسیاں اپنائی اور جس کے نتیجے میں PTI کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی صورت میں. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ عمران خان جو جن کا کوئی پرسنل اینگل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری نااہلی اور ناکامی ہے, میں پارٹی کی صدارت اور سیاست سے دستبردار ہوتا ہوں. احمد خان اور جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اور ساری پارٹی اور جس کو مرضی اپنا لیڈر بنا لے, I have failed to deliver. یہ نہیں ہوا. آپ اب قانونی منہ چلاویاں اور اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے. اب آپ رحم طلب نظروں سے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کرے. وہ پاکستانی کروڑوں جو آپ کو یعنی ہر چیز کے لیے آپ کی طرف دے رہے ہیں, وہ ان کی مایوسی کا علاج کس میں کرنا ہے. اس میں صرف غلام حسن صاحب نے جو بات کی میں یہ اضافہ کروں گا کہ آپ صرف اس میں یہ ایڈ کریں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وقت آ گیا کہ جو PTI کی اعلیٰ قیادت ہے, ظاہر ہے اس ملک میں پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت عمران خان صاحب کے بغیر PTI جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو آیا ہم یہ بیٹھ کے آپ کوئی انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں
کچھ خود احتسابی کو نئی ڈائریکشن کوئی نئی ڈائریکشن متعین کرنے کا وقت نہیں آ گیا؟ کچھ ہارڈ فیصلے کرنے کا وقت نہیں ابھی آپ کے لیے؟ دوراہے پہ کھڑے ہیں آپ۔ نظامی صاحب اور جوئی صاحب، میں آپ دونوں کو یہ عرض کروں گا کہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ وقت ہے جب ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے، جب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہے اور کون ذمہ دار ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، ساری پارٹی انہی پر متفق ہے اور کسی شخص پہ متفق نہیں ہوگی، لہذا ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کرنا وہ پارٹی کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا۔ وہ اپنی جگہ انہیں قائم رہنا ہے بطور چیئرمین کے، جب تک کہ پارٹی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد جیسے سیشن کا ایک طریقہ کوئی ہوگا پارٹی آئین کے تحت وہ وضع کر لیں گے۔ ہاں البتہ یہ جو کچھ بھی ڈباکل ہوا ہے ان کے اکیلے فیصلے پر تو نہیں ہوا، ان کو کسی نے ایڈوائز بھی تو دی ہے نا۔ یہ اصل میں ایڈوائزرز کے بارے میں ایک قسم کی ایک چھان بین ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے اس طرح کی ایڈوائز کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ہمارے الزامات تو غلط نہیں تھے۔ آج بھی ہم بلیو کرتے، عمران خان بلیو کرتے ہم نے غلط الزام نہیں لگائے۔ خان صاحب آپ بات نہیں کر رہے، جب آپ کے لکھ کے دے دیا کہ اگر ہم غلط ثابت ہو گئے تو ہم پھر نہیں دہرائیں گے۔ Now how can you repeat these allegations؟ نہیں، ہم ایلیگیشن ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فیلئر کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نے بالکل یہ الزام جھوٹے لگائے تھے۔ ہم اب الزامات کو ہم پریس نہیں کر رہے۔ دیکھیں چوہے صاحب، میں اس میں تھوڑا سا فرق میں گزارش کروں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ الزامات نہ لگانا، ایک ہوتا ہے کہ الزامات جب ثابت نہ ہو تو یہ کہنا کہ بھئی اب ہم ان الزامات کو دوسری دفعہ دہرائیں گے نہیں، یا اس کے اوپر مزید کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے۔ یہ ہماری پوزیشن ہے کہ ہم نے مان لیا رپورٹ کو، جو بات ہو گئی اس کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب ہم اسے آگے چلیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چلیے یہ تو ایک سٹیج تھی، گزر گئی، یہ پارٹی کے اندر ہمارے کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیا نااہلی ہوئی ہے، یہ ہم پارٹی کے اندر ہی انکوائر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی بات ہوگی، قیادت آپس میں بیٹھ کے بات کرے گی۔ لیکن جو اگلی بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم چونکہ یہ ایک باب ختم ہو گیا ہے، اب ہم واپس گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انتخابی اصلاحات لے کے آئیں، ہم مل جل کر اس ملک کی گورننس، ایک افیکٹو اپوزیشن کا رول ادا کریں، ہم اپنے صوبے میں اچھی گورننس دیں۔ اب ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ ایک کہتا ہے جن کو نکال دو، دوسرا کہتا ہے اس کو رکھ لو۔ یہ ہمیں کیوں اس تذبذب یا اس نزاع کی حالت میں یہ ڈال رہے ہیں حکومت کے نمائندگان؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، قطع کلامی آپ کو چھنی کا کی ہے؟ آپ لوگ جو ہے آپ کے مخالف کہتے ہیں آپ نے جرنیلوں کے ساز باز کی، سازش کے ذریعے ان سے پیسے لیے، انہوں نے پیٹرن لیے، انہوں نے آپ کے دھرنے کو، آپ کے مرنے کو، آپ کے جلوسوں کو، جلسوں کو، اور وہ انہوں نے آپ کی پشت پناہی کی، اور اس کے نتیجے میں ایک جمہوری حکومت کو آپ نے گرانے کی کوشش کی۔ اس سازش کا بھی جواب دینا چاہیے آپ کو۔ میں اس کا یہی جواب دوں گا کہ جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں ان کو چاہیے انکوائری کر کے دیکھ لیں کس جرنیل نے کس کو کیا کہا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں تاریخی طور پر جو حقائق سامنے آنے چاہیے۔ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے طور پر بطور ایجیٹیشن کے ایک آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایجیٹیٹ کیا، اس انداز سے ایجیٹیٹ کیا۔ اگر اس کے پیچھے کوئی اور عناصر تھے، میری علم میں تو کوئی ایسے عناصر نہیں ہے، لیکن اگر واقعی تھے تو پھر اس کو آپ انکوائری کر کے دیکھ لیں، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں۔ کون روک رہا ہے؟ کیا پورا صرف الزام ہی لگانا آپ کو آتا ہے؟ نہیں جناب، اب جو وہ الزام لگا رہے ہیں وہ انکوائری کروائیں۔ میں تو اپنی طرف سے انکوائری کی بات نہیں کر رہا۔ حامد خان اب جو روز ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں اچھالی جاتی، آپ یہ فرمائے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کی جو سٹینڈنگ ہے، اس میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ اس وقت کوئی حتمی بات کرنا کہ کیا ہماری مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے،
میرا خیال ہے اس وقت قبل از وقت ہوگا. ابھی کچھ وقت گزرنے دیا جائے, یہ چیز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سنک ان ہو جائے ہمارے اندر کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ یہ گزر گیا ہے ایک سانحہ. اس کے بعد قوم بھی اس بات کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے, پارٹی بھی ہماری ایڈجسٹ کر لے, تو پھر پتہ چلے گا کہ اب قوم کی کیا رسپانس ہے ہماری یہ ساری ایکٹیویٹی, یہ سارے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا وقت دیا اور کوئی ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے آپ کو دقت بھی اٹھانا پڑی, جس کے لیے ہم معذرت خواہ. غلام حسین صاحب, یہ حامد خان صاحب کا جو نقطہ نگاہ ہے نا, یہ بڑا ریئلسٹک, اور آپ نے یعنی ساری باتیں کیا ہے کہ میں نے جو زندگی میں تلخ ترین باتیں کی, پر انہوں نے اپنے پیار محبت, لیکن دیکھیں نا, ایک انہوں نے جو خود احتسابی کی بات کی ہے وہ بھی کی ہے انہوں نے. لیکن یہ جو میں عرض کروں کہ پی ٹی آئی کو بہت بڑے چیلنجز ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کو عرض کر رہا تھا اگلے روز کہ خواجہ آصف صاحب اور چودھری نثار علی خان کی سال سے بول چال بند ہے. کچھ لوگوں نے صلح کرانے کی کوشش بھی کی, لیکن آپ کو آن ریکارڈ بیان نظر نہیں آئے گا. اب پی ٹی آئی میں اتنی بڑھ چکی ہے جو گروہ بندی اور گروپ بندی ہے کہ مثلا حامد خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کھل کے بیان دیا, کچھ اور لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں لگے, دستے گروپ. اب وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں should bring them on the same page. اور آپ نے یہ سوال پوچھا کہ ان کی پاپولیرٹی کہاں پہ اور کیا نہیں ہے. اب گجرانوالہ میں جو بائی الیکشن ہے اس میں وجوہات کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے, یوں تھا, یہ تھا, وہ قتل ہوا, یہ ہوا, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب اگلا لٹمس ٹیسٹ جو آ رہا ہے لوکل باڈیز کے, اگر ہو گئے تو وہ آپ کے جن آپ معاف کرنا, پھر آپ کہیں گے ان کے خلاف تبرہ شروع کر دیتے ہیں. حرام ہے جو وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے. آج پھر اپلیکیشن دلوا دی ہے کہ اگلی صدی تک نہ ہی کرایا جائے تو اچھا ہے. اچھا, اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور بھی ایشوز ہے, اور اگر انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ اپنی یہ جو چوہے بلی کا کھیل بند نہ کیا تو اس کے نتیجے میں بدترین معاذرائی ملک میں ہوگی. میں بار بار کہتا جا رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے پاس پالیسیز ہیں. اب یہ ذرا بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے یہ گرداسپور کے واقعے کے جو فال آؤٹ ہیں, جی وہ آپ نے اس پر مودی کی جو بو لجبی ہیں, اس پہ بات کریں. ٹھیک, آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب, وہ گرداسپور میں انڈیا میں ان کا ایک حملہ ہوا پولیس اسٹیشن پر, 10 آدمی مارے گئے. اب اس میں 2-3 چیزیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے کے بعد مودی صاحب نے ایک اجلاس بلایا اعلیٰ سطح کا, اس میں انہوں نے اسمبلے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا, اور جو راج ناتھ ہیں ان کو وزیر داخلہ, انہوں نے صحافیوں سے گفتگو اپنی روایتی بلیم گیم میں جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے کرایا اور ہم پاکستان سے امن چاہتے ہیں لیکن قومی وقار کی قیمت پر نہیں. ایک تو یہ. اب آج جو ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں ڈاکٹر عبد الباسط, وہ جا رہے تھے چندی گڑھ, اور وہاں انہوں نے پنجاب اور ہریانہ کے چیف منسٹر جو ہیں پرکاش سنگھ بادل اور ایم ایل خطر سے ملاقات کرنی تھی. ان دونوں وزرائے اعلیٰ نے یعنی جو انتہائی ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف بات ہے, انہوں نے انکار کر دیا ملنے سے کہ جی ہم نہیں مل سکتے. جو بڑا روڈ میسج دیا. پھر اس کے بعد ان کے جو پولیٹیکل کاؤنسلر تھے, پریس اٹیچی تھے, وہ بھی ساتھ جا رہے تھے, اور ایک اور یہ تھے ٹریڈ کے جو کاؤنسلر ہیں ان کے, انہوں نے تینوں کی اپروول نہیں دی. ان کو آج 3 بجے اپروول دی. انہوں نے وہاں پنجاب یونیورسٹی جو اس میں خطاب کرنا تھا, چیمبر آف کامرس سے کرنا تھا, پریس کلب سے کرنا تھا, وہ سارا ختم ہو گیا. اب یہ ایک طرف تو یہ بات ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو نواز شریف صاحب جب گئے تھے اوفا, تو وہاں انہوں نے ایک بات کی جس پہ ہم نے ان کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا, کافی ان پہ کرٹیسزم ہوا, انہوں نے کہا کہ وی کنڈیم آل کائنڈز آف ٹیررزم. کہا گیا کہ بھارت, پہلے ہم کہتے تھے کہ ایک تو دہشت گرد وہ ہیں جو دہشت گرد ہیں, ایک وہ ہیں جو کشمیر میں لڑ رہے ہیں, ہم ان کو دہشت. اب ہم نے کہا وی کنڈیم آل فارمز آف ٹیررزم. We went a step further. Step further. اب نے آج اس واقعے کو گزشتہ روز جو ہوا ہے
اس کی مذمت کرتے ہوئے ہم نے دوبارہ یہی کہا کہ جی ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے سرتاج عزیز اور ان کے جو ہیں, انہوں نے ملنا ہے اور ملنا بھی اسی دہشت گردی کے مسئلے پہ. اب وہ بھارت میں ہونی ہے یہ میٹنگ, وہ وقت ہی نہیں دے رہے. تو مقصد ہے کہنے کا یہ کہ یہ بھارت نہ کشمیر کے اوپر کو بات کرنے کو تیار ہے, نہ ہی کوئی دہشت گردی کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہے. اپنے مسائل اب یہ لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بعد خالصتان تحریک بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جنم لے رہی ہے, اور یہ مودی کی جو مخصوص قسم کی بی جے پی کی جو ہارڈ لائن پالیسی ہیں یہ اپنا رنگ لا رہی ہیں, اور تنگ نظر, اور جو وہ یہ تنگ نظر کی پالیسیاں آ رہی ہیں, جو یہ پاکستان پہ بلیم گیم جو ہے بڑھتا جائے گا, چاہے ہم کتنے بھی ان کے تھلے لگ جائیں. یہی نظر آ رہا ہے. اور ویسے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خالصتان والوں نے لنڈن میں بہت بڑا مظاہرہ کیا حال ہی میں, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. جی میں نے پتہ. اور ادھر وہ ایسٹ پنجاب میں بھی وہ بڑے اپسٹ ہیں, اور ان کے ہزارہ بندہ مارا گیا تھا. اور جب یعنی سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا جو وہاں امرتسر میں جو واقعہ ہوا تھا 84 میں, آپ کو یاد ہے, ادھر بھی جو انہوں نے بے حرمتی کی اور لوگوں کے ساتھ. پھر بعد میں جب اندرا گاندھی کا قتل ہو گیا 31 اکتوبر 84 کو, اف یو ریکال, تو جو انہوں نے وہ نیزوں پر ان کو لاشیں ٹانگ دی تھی سکھوں کی سارے دلی انہیں جی وہ میسکار ہوا تھا بہت بڑا. اچھا یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری طرف ہماری جو ہے نا وہ معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے, ابھی طارق فاطمی صاحب امریکہ گئے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ طارق فاطمی صاحب جو ہیں بڑے فیورٹ ہیں میاں نواز شریف صاحب. جی جی. اب مجھے پتہ لگا کہ بہت بڑے خوش آمدی ہیں, خوش آمدی بھی ہیں, کاسا لیس بھی ہیں, اور جو بھی ہیں, ایک طرف وہ ہیں ایک طرف سرتاج عزیز ہیں. اب میاں صاحب جو ہیں کوئی پرماننٹ وزیر خارجہ نہیں لگاتے. اب وہ وہاں گئے ہیں تو بڑی کہ جی بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, نمبر ٹانگے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے تینوں جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ واشنگٹن میں. طارق فاطمی صاحب, ہاں, ان کو مہربانی کرو ہوتے ہی رہے یار, اتنے کی کرنا. اچھا اب سارے توجہ جو ہے فورن آفس کی وہ امریکہ کی طرف لگی ہوئی ہے. اب پہلے یو این میں جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, 25 میری خبر کے مطابق 25 اگست کو چلے جائیں گے, ستمبر کو وہ تو ہوتا ہے. اور اس کی سائیڈ لائن پہ نریندر مودی سے دوبارہ ملاقات کا امکان ہے, اور امید کرنی چاہیے کہ اس کو اسی طریقے سے مس ہینڈل نہیں کیا جائے گا جس طرح افواہ میں کیا. لیکن یہ نہیں ہے بات. اصل خبر یہ ہے جس کی بیسس پہ طارق فاطمی کی نوکری پکی ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اوباما نے دعوت دی, ملاقات کی, اور وہ اکتوبر کے اندر ہے. یعنی وہ کینیا تو پہنچ گئے ہیں. اب 2 دورے میاں صاحب کے امریکہ کے پکے ہو گئے, ایک نیو یارک کا, اور وہ اچھا ایک وقت نہیں ہے, علیحدہ آئیں گے واپس پھر جائیں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے حکمران نہیں بلکہ اکثر ہمارے حکمران میاں نواز شریف کیا غیر ملکی دوروں میں زیادہ خوش رہتے ہیں. یار سیر سپاٹا ہوتا ہے, لندن کی بھی میں نے تو دیکھا ہر کوئی جس کو موقع ملا وہ باہر ہی بھاگ رہا ہے. بھائی دیکھیں نا, ریڈ کارپٹ ہوتی ہے, سلامی ہوتی ہے, دعوتیں ہوتی ہیں, پذیرائی ہوتی ہے. یہاں کیا ہے, یہاں تو ہم آپ میرے اور آپ جیسے اینکر جو ہیں ہر وقت ان کو کیا کڑوی کسیلی باتیں جو ہیں سناتے رہتے ہیں. جو حامد خان بیچارہ نہ حکومت یا کوئی وہی بھی ایسی پتلاش نہیں, آپ والیوم بہت زیادہ کر دیتے ہیں, بات تو کوئی خاص نہیں تھی. اینی وے, اب یہ جو انڈیا نے کیا ہے نا وہ ان سے یعنی وہ بڑی دیر سے ان کا جو ہے نا اندر ایک ایلیمنٹ جو ہے نا ان کے اندر جو عقل سے اندھا ہے. یعنی ان کو یہ نہیں سمجھ کہ 100 کروڑ جمع کا ملک جو ہے اور ایک ملک جو 20 کروڑ جمع کا ہے, وہی مطلب امن اگر تباہ ہوگا تو نقصان تو بڑے ملک کا ہوگا. اگر وہ اس بہانے سے کبھی یہاں ڈرون بھیج رہے ہیں, کبھی بارڈر پر وہ 50 سے زیادہ وائلیشنز کر چکے جی, بندے ہمارے شہید کیے ہیں, اور اب اور کوئی انہوں نے اس کی حماقت کرنی ہے جو اجیت دوول چول جو ہے نا انہوں نے کی, تو اس کے خمیازہ بھی ان کو ہی بھگتنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے 2.5 سال گزارنے, انہوں نے بھی 4 سال گزارنے, اور یہ پاکستان کے لیے بڑا کٹھن پیریڈ ہے. یہ جو نریندر مودی والا, اللہ خیر کرے کہ یہ بخیر خوبی گزر جائے. میں تو ابھی تک یہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس دوران
اگر ہم کسی بہت بڑے ناگہانی قسم کی صورتحال سے بچ جائیں اور آپس میں ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے ہی کہیں آپ، تھوڑی بہت سلسلہ جو بانی جاری رہے، ایبسنس آف وار ہی، جو کہ مجھے لگتا نہیں کہ ہوگی ویسے. We are at war. ہمارے تو حملہ ہو رہا ہے نا دہشت گردوں کا، اور ان کے بھی واقعات ہو رہے ہیں. معاف کرنا، دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. اس صورتحال میں آپ دیکھیے اس میں کئی پہلو ہیں. یہ ایک پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے، میاں نواز شریف نے پروگریس میٹنگ بھی رہی، یہ بڑا کھلکتا ہے ان کو، انڈیا کو. انڈیا چائنا سے ویسے ہی خام کھاتا ہے. پھر افغانستان میں جو کچھ تغیر پذیر حالات ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تو پاکستان تو خاصے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اللہ خیر ہی کرے. اب غلام حسن صاحب ایک اور اگر مسئلے کی طرف چلیں، جی جی، وہ ہے اس وقت ایک کالج ہے لاہور میں جس کو ایچسن کالج کہتے ہیں، چیفز کالج. یہ وہ کالج ہے جس میں خان وادے، امیر زادے، پاکستان کے حکمران سبھی، تقریباً سبھی یہاں پہ پڑھتے رہے. اب یہ 1800 کچھ میں بنا ہے. اب ایچسن کالج کا جو بورڈ ہے اس پہ جناب سید بابر علی صاحب اس کے سربراہ ہیں، ڈاکٹر پرویز حسن شامل ہیں، سید احمد محمود شامل ہیں اس میں، جو ہمارے اسپیکر ہیں ایاز صادق ان کے برخوردار شامل ہیں، علی صادق کے شاید نام ہے ان کا. اب انہوں نے ایک پرنسپل لے کے آئے جس کا نام ہے، اپوائنٹ ان کو احمد محمود نے ان کو سارا کیا تھا، آغا غضنفر. عامر غضنفر، ہیں عامر غضنفر، آغا غضنفر. اچھا. یہ امریکہ میں ہماری ایمبیسی میں بھی رہے ہیں ایک زمانے میں. ان کو فارغ کر دیا آج، کیونکہ انہوں نے جو پیچھے پرنسپل تھا شمیم خان، انہوں نے ایک ایسا سلسلہ کیا تھا کہ 50% کچھ میرٹ تھا اور کافی سارے جو تھے وہ کنشپ بیسس پہ بھی تھے رکھے ہوئے. اس ذریعے سفارش کے ذریعے جو اگر بڑے بڑے خانوادوں کو بیٹے ہیں وہ داخل ہو جاتے تھے. جو گورنر سرور تھے جو آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے کہا یار بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے ایک تو شمیم خان کو فارغ کر دیا، دوسروں نے میرٹ، یہ جو کنشپ لسٹ ختم کر کے میرٹ کر دی. اب نئے پرنسپل نے آ کے میرٹ پہ داخلے کر دیے. اب میرٹ پہ داخلے کیے تو بعض بڑے بڑے نام جو ہیں، جس میں یوسف گیلانی کا پوتا، آپ کے سردار ایاز صادق کا پوتا، کچھ اور بڑے بڑے نام، ان کو داخلہ نہیں ملا. اب نتیجہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا غلط ہے. دوسروں نے کہا جی یہ پرنسپل صاحب جو ہیں یہ برسر کے ساتھ نہیں چلتے، مطلب ایک 100 بہانے کر کے انہوں نے ایچسن کالج سے اس پرنسپل کو آج چلتا کیا. اور اب دیکھیے یہ آپ میرٹ، ان لوگوں سے کیا توقع کرتے؟ اب میرٹ کی کیا یعنی آپ توقع مجھے رہ اگر گئی؟ پہلے ہی پوچھ لیتے تو یہ تو اس کو یہ ٹھڈے کھانے ہی کھانے تھے. جو ان کی جو سٹیٹس کو کی طاقت ہے، اور یہ انہوں نے چیفز کالج یا فلاں ایچسن کالج، یہ ایک کلاس ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ فاروق خان کتنے بے انسان تھے، لیکن جب ان کو موقع ملا اے تو زیڈ سارے ایچسونین بھر دیا، ہر جگہ، وزیر بھی، مشیر بھی، سیکٹری بھی، جدھر جدھر بھی موقع ملا نا. وہ جو 3 مہینے کی ان کا بچہ سکا کی حکومت ہوتی ہے، نگران، ماں سوائے وہ ہماتر جو ملک میں راج خالد. اس کے علاوہ یہ آپ کے جو دوست کل آئے تھے شاہد احمد، یہ بھی اس وقت ہے. ہاں تو کہنے کا مطلب ہے یہ ایک انہوں نے جو اس کو توڑے ہیں، عام ہر ایک کے لیے، ہر غریب امیر کے لیے ایک. جیسے آج میں نے پڑھ کے کانپ گیا میں، انہوں نے کہا دیکھیں ہم بڑی لوٹ مار اور ڈھیر اور بنگلے، اور ترکی میں ایک سابق وزیر ہے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا مرکزی، وہ ترکی اور ناروے میں بڑی اربوں روپے کی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب جاتے ہیں نا ایک چیز سے آپ سبق سیکھیں کہ غریب اور امیر کے کفن کا رنگ جو ہے نا ایک ہی ہے. ہاں، لیکن غلام حسن صاحب یہاں تو معاملہ یہ ہے نا کہ ایک طرف تو ہمارے وزیر اعلیٰ، خادم اعلیٰ بہت ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اس سے پہلے پرویز علائی صاحب کہتے تھے پڑھا لکھا پنجاب. غریب آدمی کو تو ایک تو ایجوکیشن پر آؤٹلے بھی کوئی نہیں ہے، غریب آدمی کو کیا ایجوکیشن حاصل ہے. اور یہ جو امیروں کے للے تللے، اگر انہوں نے یہ انتقامی کارروائی کی ہے تو میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. اور وہ اگر وہ غضنفر جو ہے اور ان کو بلائیں آپ پروگرام میں، ان کا موقع بھی سننا چاہیے. انتقامی کارروائی. دوسرے یہ میرا خیال ہے کہ یہ
یا تو پرائیویٹائز کر دیں یار، کوئی یہ جس طرح لامزہ اس طرح کا ادارہ بنا دیں، ان سے پیسے لیں مارکیٹ ویلیو پہ جتنی ان کو زمین دی ہوئی ہے ایچسن کالج کو، اور یہ لگائیں عام تعلیم پر. پر ہے تو غلط بات نا، میرٹ انہوں نے کیا ہے تو وہ غلط بات ہے. آپ کو پتہ ہے میرٹ کی دھجیاں تو یہاں بڑھتی رہتی ہیں. اب آج کا وقت جو ہے وہ گورنر وہی قانون دان ہے، اگر اس نے یہ کیا. رجوانا صاحب جو ہیں، رجوانا صاحب جو ہیں وہ تو پھر گورنر ہے نا، اس سے دخل کرنے والے. وہ آپ رجواڑا سمجھتے ہیں اس کو. ہاں جی ہاں ناظرین، اور بھی تھا کچھ، لیکن چلیں آج کچھ تھوڑا سا وقت ٹیکنیکل بھی ہوا ہے ہمارا، ٹیکنیکل ناک آؤٹ بھی ہوئے ہم. ناظرین ہمارا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے دوبارہ پی ٹی آئی کے جو اب یہ استعفوں والی سیاست کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بات کی، اور حامد خان صاحب جو کہ لاہور سے الیکشن بھی لڑے اور ایسے حلقے سے لڑے جو ان کے خواجہ سعد رفیق تھے، اور ایک لحاظ سے ان کو ریلیف بھی ملی، اور وہ ایک بڑے ہی بجے ہوئے وکیل بھی ہیں اور ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو بھی رکھتے ہیں. ان کے مطابق اور ان کے کہنے کے مطابق پی ٹی آئی کو اس وقت، جس کو غلام حسین صاحب نے کہا ہے منجید تلے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ نئی سمت متعین کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نے بات کی آج. علاوہ ازیں ہم نے جو بھارت کی جو بڑھتی ہوئی جارحانہ زبان پاکستان کے خلاف اور اس کے نظر جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے کے مترادف ہیں. تیسرے یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یو این بھی جانے والے ہیں اور پھر امریکہ بھی جانے والے ہیں، اور جو اس خطے کے حالات ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی. اور آخر میں ہم نے پنجاب بلکہ بر صغیر کی ایک پریمیئر انسٹیٹیوشن میں جو بحران پیدا ہوا ہے، بورڈ آف گورنرز اور خود ان کے لگائے ہوئے اپوائنٹی پرنسپل کے درمیان، اس پہ بات کی. ناظرین آج کا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.